شمالی وزیرستان ہو یا باجاوڑ یا پھر کرم، حکومت کی ریٹ اتنی کمزور کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگ نیوز کلاؤڈ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں خان زیب محسود۔ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک قبائلی ضلع میں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ آج سویرے کچھ گاڑیاں تھیں جو پارا چنار سے پشاور جا رہی تھی، انہیں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے صدر بازار کے قریب، جس میں خاتون اور 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 6 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے حملہ آوروں کی تلاش شروع کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ قبائلی علاقے میں جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے حملہ آور کبھی بھی گرفتار نہیں ہوتے، خاص کر کرم میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل ہی اس طرح کا واقعہ صدر بازار کے قریب ہی پیش آیا تھا، جہاں مسافر کوچ پہ نامعلوم شخص افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی تھی اور اس میں ایک شخص زخمی ہو گیا تھا۔ ضلع کرم میں مسافر گاڑیوں پہ حملے کی جو تاریخ ہے یا حملوں کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے۔ 2011 میں اگر ہم پیچھے دیکھتے ہیں، 2011 میں مسافر گاڑیوں پہ حملوں میں 3 حملے کیے گئے، جس میں تقریباً 29 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعات جو ہیں بہت پہلے سے ضلع کرم میں چلے آ رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں مسافر گاڑیوں پہ حملوں کے۔ اب آتے ہیں ضلع کرم کے حالات کی جانب کہ 2023 میں ضلع کرم میں حالات ایک دفعہ پھر کیسے خراب ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ 4 مئی کو ضلع کرم میں 2 مختلف واقعات میں 6 اساتذہ اور جو ایک ہی اسکول پہ ان کی ڈیوٹی امتحانات پہ وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کو فائرنگ کر کے 2 مختلف جگہوں پہ انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ اور اس واقعے کو میڈیا نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا تھا اور یہاں تک کہ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے بھی اس کی مذمت کی۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد یعنی 7 جولائی کو ضلع کرم میں کا علاقہ ہے ڈنڈر بوشہرہ اس کو کہتے ہیں، اس میں اراضی کے تنازع پہ 2 اقوام میں جھڑپ شروع ہو جاتی ہے اور وہ جھڑپیں جو ہیں وہ پھر پورے ضلع کرم میں پھیل جاتی ہیں اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق جبکہ 55 سے زائد زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کرم میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اکتوبر میں سوشل میڈیا پہ ایک متنازع ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے دونوں جو فرقے ہیں یعنی شیعہ اور سنی کے درمیان فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل تشیع اور سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے توری، منگل اور بنگش قبائل کے درمیان خون کی ہولی شروع ہو گئی اور 9 روز تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، ایک دوسروں پر چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے حملے کیے گئے اور مورچوں پہ حملے ہوتے رہے۔ ان 9 روزہ جو فسادات تھے اس میں کم از کم 55 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز، پولیس اور انتظامیہ اور علماء کی مدد سے دونوں فرقوں کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان معاہدہ طے پایا گیا، جرگہ کیا گیا۔ کرم ایجنسی میں فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، لیکن حکومت یا پھر مذہبی علماء اس مسئلے کو حل کرنے میں آج تک ناکام رہے ہیں۔ ان فسادات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ فسادات کب تک چلتے رہیں گے؟ یہ فسادات کب ختم ہوں گے؟ اور یہ فسادات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ان فسادات کے ماسٹر مائنڈ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ یا پھر شمالی وزیرستان ہو یا باجاوڑ یا پھر کرم، حکومت کی ریٹ اتنی کمزور کیوں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھ سمیت ہر ذی شعور کے دماغ میں آتے ہیں۔